پوائنٹ تھا. جب میں ان انگریزوں سے ملا تو میں نے دیکھا کہ یہ میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ لوگ شادیاں کیوں نہیں کرتے, مطلب دیٹ واز دا فرسٹ ایکسپیرینس نا. تو کہتے نہیں شادی جو ہے نا وہ بڑا ذمہ داری والا کام ہے نا, وہ آپ نے آنسریبل بھی ہونا ہوتا ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں, خیال بھی رکھنا ہوتا ہے. وہ لیونگ ریلیشن شپ چل رہا ہے جی, میں جانتا تو 20-22 سال سے لیونگ ریلیشن شپ چل رہا ہے, شادی نہیں کرتے. شادی جو ہے نا جو آپ نے ابھی ڈیفائن کیا ماشاء اللہ, اٹ کمس ود دا رسپانسبلٹی. اور اب ایسی تو نہیں کہا نا کہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اگر شادی کی تو آدھا دین مکمل کیا, تو یہ کوئی اس کا مطلب نہیں کہ آپ 2 شادیاں کر لیں تو پورا دن ہو جائے گا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے, تو پھر تو آپ متقی بن جائیں گے. متقی بن جائیں گے. ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن ناکام شخص کے پیچھے نا 3-4 عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. خیر یہ کوئی میم بھی بنی ہوئی ہے کہ جس میں ایک شخص نا سجدہ کر رہا ہوتا ہے طواف میں, تو ایک خاتون کھڑی ہے تو ایک سایہ ہے. تو جو بلاول نے کہا تھا نا کہ جب پانی بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, تو اس نے لکھا ہوتا ہے کہ جب ایک بیوی ہوتا ہے تو سایہ آتا ہے, جب زیادہ بیوی ہوتی ہے تو زیادہ زیادہ سایہ آتا ہے. خیر یہ نا لائٹر نوٹ ہے, ہم اس پہ کبھی انشاءاللہ کسی اور دن شادیوں پہ زیادہ شادیوں بات کریں گے کیا اس کا حکم ہے. اچھا تو بہرحال آدھا دن مکمل کیا تو اس کا کیا مطلب ہوا, آپ کا جو اخلاقی معاملات ہیں اس میں پوچھ گچھ زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ اگر میں غلط نہیں کوٹ کرا کہ وہ آپ بہترین اخلاق اس کا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. آپ کے پڑوسی آپ کے دوستوں سے اخلاق کیسا ہے یہ آپ کو بعد میں پوچھا جائے گا. جو آپ کے گھر میں اخلاق ہے وہ آپ سے پہلے پوچھا جائے گا, اور اس میں سب سے پہلے آپ کی وائف آتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تمہیں سے بہترین وہ ہے the best of you, یعنی ایکسیلنٹ سب سے ٹاپ کا, جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہترین ہے. بالکل آپ نے اپنی ایگزامپل بھی دی کیونکہ اتنا سینسٹیو میٹر تھا کہ جان لو میں تم سے سب سے زیادہ بہترین ہوں اپنی وائف. میرے خیال سے ہماری سوسائٹی میں نا اس ریلیشن شپ کو جتنی باتیں بھی ہم نے کی ہے اس انداز میں اس ڈیفینیشن میں سمجھا نہیں جاتا. شاید وہ صرف ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ یار شادی کرنی ہے چلو ٹھیک ہے یار, اپوزٹ جینڈرز اور یو نو مل کے بس زندگی گزارنی ہے, فیملیز کے لیے میں بھی بیوی اور بچوں کو غلطی کرتے ہیں لوگ, دشمن سمجھا جاتا ہے ایک طرح سے. پتہ کیسے قرآن کی اس آیت کا غلط ترجمہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, بے شک تمہاری بیویوں میں اور تمہارے بچوں میں تمہارے لیے دشمن ہیں, ان سے بچو, ان سے ڈرو, ان سے. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دشمن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ول پٹ یور سیلف انٹو ٹربل اگر آپ نے ان کے حقوق نہ ادا کیے. حقوق نہیں ادا کیے. اب جیسے ایک لفظ ہے قوام, بالکل لوگ اس کو بھی بہت مس انٹرپریٹ. اب قوام کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل جو بھی جنریشن چل رہی ہے انہیں ایک تو ماشاءاللہ میں خود پرسنلی ایگری نہیں کرتا کہ جو آپ قرآن کے شارٹ کورسز کر لیتے ہیں اور آپ کو اس کی سمجھ اتنی نہیں ہوتی, کیونکہ جیسے قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل ہو, تو آپ کو بھی تربیت جو ہے یا جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ بھی چیزوں کو آہستہ آہستہ سمجھنا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں جی میں قوام ہوں. اب قوام جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے میں صرف بیچاری بیوی کے اوپر سارا زور جو ہے نا وہ بیگم پہ چل رہا ہے, حکم چلاؤں, گھر پہ نہیں چل رہا. مطلب گھر میں جو زیادتی ہو رہی ہے یا مطلب جو چھوٹا موٹا چل رہا ہوتا ہے تو وہاں نہیں, ساری جو زور ہے نا وہ آپ کا چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر, بیگم کے, بیگم پہ اور سسرال پہ, جس کو ہم سسرائیل کہتے ہیں, اسرائیل کے وزن پہ, تو اور وہاں چل رہا ہوتا ہے. اور آپ جیسی شادی ہوتی ہے آپ کی, اچھا ہوتا کیا ہے, بڑے مزے کی بات ہے, کمبائنڈ فیملی سسٹم. میں خود رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. 2005 میں میری شادی ہوئی تھی, پھر 2007 میں میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی, وہ بھی یو ایس میں ہوتا ہے, AT&T میں کام کرتا ہے وہ. اور اس کے بعد 2008 میں میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی, وہ بھی US چلی گئی. پھر وہ اب بہنوں ہی ہے, وہ بزنس مین ہے. تو ہمیں کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہے, بچے میرے اسی کمبائنڈ فیملی سسٹم میں. کمبائنڈ فیملی سسٹم میں نو ڈاؤٹ ایشوز ہوتے ہیں, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو ود مائی ایکسپیرینس میں آپ کو بتاؤں اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس کے. آپ کو بہت سی سپورٹ مل جاتی ہے ڈفرینٹ اس میں, لیکن آپ کو بس اس میں دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ کہاں آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات, جب شادی ہوتی ہے تو وہ خاتون آپ کے گھر آتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کا فیملی جو سسٹم تھا, جو فیملی پیٹرن تھا, جو ٹائم تھا, جو روٹین بنا ہوا تھا, وہ چینج نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو رات میں آئی ہے وہ صبح اٹھ کے اس پورے روٹین میں ایڈجسٹ ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. آپ اس کو ٹائم دیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو روٹین سمجھنے میں ٹائم دیں. اب ہوتا ہے کہ ہم یہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائے, ہم چینج ہونے کو تیار نہیں ہوتے, کیونکہ اس کے لیے بھی تو, اس کے بھی تو پیرنٹس ہیں.
ہم اچانک سے بن جاتے ہیں, حالانکہ وہ زیادہ قربانی دے کے آئی ہوتی ہیں, Exactly. اور لیونگ ہم- یور پیرنٹس, یور ہوم, جہاں پہ آپ اور وہ بچپن آتی سے ہے آپ رہے کے ہو. بھروسے پہ, وہ آتی ہے آپ کے بھروسے پہ, اور آپ وہ کہتے ہیں نہیں یہ شوہر ہے, یہ میری سنے گا, اینڈ ہی ول بی دیئر فار می فار مینی ایشوز, اور آپ جسے کہہ لیں جب پرابلم ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو دیر از سم ون ہو کین لسن ٹو می. اسکیجول تو دور کی بات, میرے خیال میں کلچر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. کلچر جو ہے گھر کا ان کا مزاج مختلف ہے, کھانوں کا طریقہ مختلف ہے, بات کرنے کا طریقہ مختلف ہے. اچھا کھانے والی بات نا, یہ بھی میں اس پہ ٹاپک پہ ٹچ کروں گا. ابھی جو اب ہوتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا تو جو مرد ہوتا ہے نا وہ اچانک سے داماد بن جاتا ہے اس طرف, اور کون سا والا داماد, کلف لگا ہوا داماد, سنا ہوگا پھر اکڑا ہوا داماد, وہ جائے گا باہر سے پک کرے گا, بیگم کو باہر سے چھوڑے گا اور باہر سے لے کر آ جائے گا. کیوں, وائی اٹ از ہیپننگ نا, مطلب کیا اس کے پیرنٹس نہیں ہیں آپ جیسے وہ آپ کے, کیونکہ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو کہ وہ جو آ رہی ہے وہ آپ کے پیرنٹس کو اپنے پیرنٹس کی طرح ٹریٹ کرے. بالکل. لیکن آپ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے. اگر آپ, میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں اپنی وائف کے لیے رول ماڈل نہیں ہوں نا تو میں کسی کے لیے رول ماڈل نہیں ہوں. کیونکہ اگر میں اپنی وائف کے لیے رول ماڈل بنوں گا تو جو بھی آگے ٹاپک ٹچ کریں گے وہ کنٹینیو ہوگا آپ کے بچوں میں, کیونکہ جو ریلیشن شپ آپ کا میاں بیوی کا ہوگا بچے وہی دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ہمارے گھر میں جو کھانے والی بات ہوئی, اب ہمارے سب کانٹیننٹ میں خاص طور میں پاکستان میں نا بڑا مسئلہ ہے کھانے کا, بہت مسئلہ ہے کھانے کا. ایک ڈش بنے گی اس کے ساتھ 60 ڈشز اور بنتی ہیں. اب بیگم جو ہیں آپ کی سارا دن اگر کچن میں 3 وقت کا تازہ کھانا بناتی رہیں گی تو بھائی شام میں اس کے پاس سے ادرک اور پیاز کی اسمیل ہی آنی ہے. پھر آپ کہیں گے کہ یار تم میرے لیے تیار نہیں ہوتی, وہ کہے گی بھائی سارا دن تو میں کھانا ہی پکاتی رہی تھی, کیونکہ آپ کے گھر کا ٹرینڈ ہی ایسا ہے, آپ کا اس طرح سے کلچر ہی ایسا ہے. ایسے گھر بھی ہوتے ہیں, اور یہ ہے, یہ میجورٹی سب کانٹیننٹ میں یہ ہے. بالکل.